125 سال تک لاکھوں مسافروں کو دریائے سندھ کے آر پار لے جانے والی تاریخی دیو ہیکل کشتی انڈس کوئین گزشتہ 10 سال سے دریا کنارے کیچڑ میں لت پت پڑی برباد ہو رہی ہے، مگر بزدار حکومت اس کی بحالی یا اس ورثے کو محفوظ بنانے کے حوالے سے قطعاً سنجیدہ نظر نہیں آتی۔ لگ بھگ 150 سال پہلے دریائے سندھ کے بڑے معاون دریا ستلج میں بحری جہاز نما ایک بڑی کشتی دریا پر راج کرتی تھی۔ یہ کشتی ریاست بہاولپور کے نواب صادق پنجم کی ملکیت تھی اور اس کا نام ستلج کوئین رکھا گیا تھا۔ سن 1867 میں بننے والی یہ کشتی نواب بہاولپور کے ذاتی استعمال میں رہی اور اس وقت جب انگریز افسران اپنی بیگمات کے ساتھ اس علاقے میں آتے یا نواب آف بہاولپور کے دیگر مہمان یہاں آتے تو یہ انہیں دریا عبور کرنے میں مدد فراہم کرتی تھی۔ تاہم اب یہ دریا کنارے پڑی رزق آب بن رہی ہے اور کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے۔ جنوبی پنجاب کے پسماندہ ضلع راجن پور کے شہر کوٹ مٹھن سے اگر تحصیل خانپور کی طرف آئیں تو بے نظیر برج پر چڑھنے سے پہلے دائیں ہاتھ پر ایک کچا راستہ مڑتا ہے، جہاں دریا پار کرنے کے لیے ایک عارضی پل قائم تھا۔ اس پل کے نزدیک حفاظتی بند کے ساتھ ایک حیران کن منظر آپ کو اپنی جانب متوجہ کرے گا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے یہاں ماضی میں کوئی بحری جنگ لڑی گئی ہو اور دشمن اپنے جہاز چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہو۔ یہاں آپ کو لہلہاتے اور سرسبز کھیتوں کے کنارے کیچڑ میں دھنسا ہوا ایک دیو ہیکل لوہے کا بحری جہاز نما ڈھانچہ نظر آئے گا۔ یہ انڈس کوئین ہے، اگرچہ یہ بڑی کشتی ہے تاہم مقامی افراد اسے بحری جہاز ہی کہتے ہیں۔ اس سے کچھ دور ایک اسٹریمر اور 2 کشتیاں بھی اپنی بے بسی پر نوحہ کنا نظر آتی ہیں۔ انڈس کوئین کی مکمل تاریخ جاننے کے لیے ماضی کے دریچوں میں جھانکنا ضروری ہے۔ برِ صغیر میں جب برٹش راج قائم ہوا تو سندھ سے پنجاب تک پختہ سڑک اور ریلوے لائن نہ ہونے کی وجہ سے انگریزوں نے سامان اور اجناس کی نقل و حمل کے لیے دریائے سندھ میں دخانی جہاز متعارف کروائے۔ دریائے سندھ کی روانی کا فائدہ اٹھا کر ان جہازوں کے ذریعے صوبہ سندھ اور پنجاب کے بیچ تجارت کو فروغ دیا گیا۔ حیدرآباد میں گڈو بندر بھی دراصل دریائے سندھ پر موجود ایک بندرگاہ تھی جہاں انڈس فلوٹیلا کمپنی کے دخانی جہاز لنگر انداز ہوتے تھے۔ کراچی سے سامان حیدرآباد کے گڈو بندر بھجوایا جاتا، جہاں سے اس سامان کو دخانی جہازوں میں لاد کر پنجاب اور لاہور تک پہنچایا جاتا تھا۔ ریلوے لائن بچھانے کے بعد پہلا ریلوے انجن بھی کراچی سے حیدرآباد اور پھر وہاں سے انڈس فلوٹیلا شپ کے ذریعے لاہور پہنچایا گیا تھا۔ یہ دریائی سفر ایک سست رفتار اور لمبا سفر تھا۔ کراچی بندرگاہ سے اسٹیم انجن پہلے دریائے سندھ کے مغرب میں واقع شہر کوٹری لے جایا گیا اور وہاں سے اسے انڈس فلوٹیلا کمپنی کی کشتی پر منتقل کر دیا گیا، جس نے اسے لاہور تک پہنچانا تھا۔ دریائے سندھ اور دریائے چناب سے ہوتے ہوئے یہ کشتی 34 روز میں ملتان پہنچی۔ ملتان سے لاہور تک کا سفر کچھ جلدی طے ہو گیا اور بالآخر وہ دن آ گیا جس کا لاہور کے واسیوں کو شدت سے انتظار تھا۔ کشتی دریائے راوی کی لہروں پر سوار لاہور میں داخل ہوئی۔ لاہور میں دریائے راوی کے کنارے پر کشتی سے اس ریلوے انجن کو اتارا گیا اور اسے شہر میں چبرجی کے مقام پر لایا گیا، جہاں معززین شہر اور عوام کی ایک بڑی تعداد جمع تھی۔ لاہور میں یہ انجن بیل گاڑیوں کی مدد سے گھسیٹ کر ریلوے اسٹیشن تک پہنچایا گیا۔ لگ بھگ اسی دور میں دریائے سندھ کے بڑے معاون دریا ستلج میں بھی ایک عظیم الجثہ بحری جہاز نما کشتی ستلج کوئین کا راج تھا۔ ستلج کوئین نواب آف بہاولپور نواب صادق خان عباسی پنجم کی ملکیت تھی، جسے لگ بھگ 1867 میں بنایا گیا۔ ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ یہ کشتی نواب بہاولپور نے خواجہ غلام فرید کی درگاہ کو تحفے میں دی تھی، جہاں یہ چاچڑا اور کوٹ مٹھن کے درمیان دریائے سندھ میں چلتی تھی۔ یہاں زیادہ تر خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مند اور دیگر مسافر اس پر سفر کرتے رہے۔ خواجہ غلام فرید کے عرس کے موقع پر زائرین کی بڑی تعداد کوٹ مٹھن جانے کے لیے اسی پر سفر کیا کرتی تھی۔ قیام پاکستان کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان سن 1960 میں سندھ طاس معاہدے پر دستخط کیے گئے، جس کے تحت 3 دریا ستلج، بیاس اور راوی بھارت کے حوالے کر دیا گئے، جس کے بعد ستلج کی گود سونی ہو گئی۔ ادھر ریاست بہاولپور کے پاکستان میں ضم ہونے کے بعد نواب صادق خان عباسی نے ستلج کوئین حکومت پاکستان کو دے دی۔ بعد ازاں ستلج کوئین کو حکومت پاکستان نے غازی گھاٹ پر منتقل کیا اور اسے ڈیرہ غازی خان اور مظفر گڑھ کے بیچ دریائے سندھ میں چلانا شروع کر دیا۔ سندھو ندی میں آنے کے بعد یہ ستلج سے انڈس کوئین ہو گئی۔ غازی گھاٹ کے مقام پر پانی کے تیز بہاؤ کے پیش نظر انڈس کوئین کو 90 کی دہائی میں کوٹ مٹھن منتقل کر دیا گیا، جہاں یہ کوٹ مٹھن سے چاچڑ شریف کے درمیان پوری شان و شوکت سے چلتی رہی، حتیٰ کہ سن 1996 میں ہائی وے ڈپارٹمنٹ حکومت پنجاب کی عدم توجہی کا شکار ہو کر یہ چلنے کے قابل نہ رہی اور تب سے لے کر اب تک دریائے سندھ کے کناروں سے دور میدانوں میں پڑی ہے۔ اس دیو ہیکل جہاز نما کشتی کے 3 حصے تھے۔ نچلے والے حصے میں انجن، جنریٹر اور اوپر ملازمین کے کمرے تھے۔ درمیانی حصہ مسافروں کو بیٹھنے کے لیے مختص تھا۔ ایک حصہ عورتوں اور ایک مردوں کے لیے مخصوص تھا۔ درمیانی حصے کے اوپر لوہے کی چادر کا شیڈ بنا ہوا ہے اور شیڈ کے اوپر سب سے اوپر والے حصے میں مسافروں کے لیے ایک چھوٹی مسجد اور سامنے والے حصے میں بالکل آگے کپتان کا کمرہ بنایا گیا تھا، جس میں کشتی کو چلانے والی چرخی لگی ہوئی تھی جو اس کی سمت کا تعین کرنے میں استعمال ہوتی تھی۔ اس 3 منزلہ کشتی میں ایک ریسٹوران بھی تھا جس سے بیک وقت 400 مسافروں کو کھانا پیش کیا جاتا تھا۔ قریباً 35 سال پہلے اس میں آگ لگنے کے باعث یہ سہولت ختم کر دی گئی تھی۔
सन 2010 के सैलाब में पानी इस जहाज के ऊपर से गुजर गया, जिसके बायस ये कीचड़ से लथपथ हो गई। हत्ता के 10 बरस गुजर जाने के बाद भी इसका इंजन कीचड़ से ढका हुआ है। इस खित्ते के बासी शिकवा कुना है कि हमने रियासत बहावलपुर की यादगारों, बहावलपुर रियासत के अवाम, रियासत के आसार कदीमा और तारीखी इमारतों और इदारों के साथ जो इम्तियाजी सलूक रवा रखा है, इसकी एक मिसाल इंडस क्वीन भी है, जिसे मुकम्मल बेपरवाही के साथ नज़रअंदाज कर दिया गया है। बेनज़ीर ब्रिज के बाद अब मुसाफिरों की मुंतकिली के लिए इस कश्ती की ज़रूरत तो नहीं रही, लेकिन दोबारा मरम्मत करके इसको सयाहों की सैर की गर्ज से सिंधु नदी में चलाया जा सकता है, या फिर दरिया किनारे लंगर अंदाज करके इस पर थोड़ा सा सरमाया खर्च करके इसे खूबसूरत रेस्टोरेंट में भी तब्दील किया जा सकता है। मुकामी अफराद बरसों से मुतालबा कर रहे हैं कि तख्ते लाहौर के हुक्मरान रियासत बहावलपुर और सराइकी खित्ते के अवाम और इस खित्ते की तारीख, यादगारों और सकाफती विरसे के साथ इम्तियाजी सलूक करना बंद करें। सिंध की इस मलिका की शान व शौकत को फिर से बहाल किया जाए और सियाहत के फ़रोग के लिए इस्तेमाल किया जाए, वरना खदशा है कि चंद साल बाद इसका ढांचा भी नाकारा स्क्रैप करार देकर बेच दिया जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।